السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل۔ آج پھر اسی بات کے چرچے ہیں جو یہ معاملہ شروع تو پہلے ہوا تھا، جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی۔ بہت ہی اس میں جو غصہ تھا افواج پاکستان کی طرف سے، جو افسر اور جوان ہیں سب کی طرف سے، کہ فوج اور عوام میں جو فاصلے پیدا کرنے کی سازش ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بھی جو زہریلا بیانیہ ہیں وہ بنائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ اس پہ اب جو ریاستی اقدامات ہیں، حکومت اس پہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ بات ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو جی ایچ کیو میں ایک بہت ہی شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد ہوا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ مسلح افواج، تینوں مسلح افواج کے جو چاق و چوبند دستے ہیں، انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کو، اور اس میں جو ایئر فورس کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے، نیوی کے جو سربراہ ہیں پاک بحریہ کے وہ بھی موجود تھے، اور جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے تینوں فورسز کی وہ اس موقع پر موجود تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ایک ایکنالوجمنٹ بھی ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جو مارکہ حق ہے اس کے جو ہیروز ہیں، جو پائلٹس ہیں پاک فضائیہ کے اور نیوی کے جو افسران ہیں، جنہوں نے ایک جو فرد شناسی کی ایک عظیم جو داستان ہے وہ رقم کی، انہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے سینئرز بھی دیے گئے۔ بہت ہی یہ پروقار اور قابل فخر یہ ویژولز ہیں، مناظر ہیں جو ہم نے دیکھے، اور باضابطہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ایک مینڈیٹری ایک ایونٹ ہوتا ہے، خصوصی تقریب کا جو انعقاد وہ جی ایچ کیو میں ہو گیا ہے۔ تو ہم واپس پہلے جو اپنا ہمارا مین آج کا اس کا گفتگو کا ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ ساری گفتگو کی پریس کانفرنس میں، اور وہ تمام حقائق سامنے رکھے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے، جو پی ٹی آئی ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، جو یہ شخصیت ہے، یہ اس وقت پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکی ہے۔ اور کیونکہ ان کا جو نشانہ ہے وہ افواج پاکستان ہے، ان کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف فوج کے گرد گھوم رہی ہے، جو عسکری قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے گرد، ان کو ٹارگٹ کرنے کے گرد گھوم رہی ہے، اور صرف اپنی ذات کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے پاکستان کے عوام، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، کچھ بھی مقدم نہیں ہے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے جس نے جنم دیا اس بات کو، اس حقیقت کو کہ اب پاکستان اور تحریک انصاف اس طرح اکٹھے نہیں چل سکتے جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ تحریک انصاف نے اپنا جو سفر ہے وہ کب کا ختم کیا ہوا ہے، اور اس کا جو طرز سیاست ہے وہ کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو اب تیار نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج، اور اسی کا جو حوالہ ہے اس پریس کانفرنس میں دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو تحریک انصاف کے اندر کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والے، کوئی سیاست کو ایک اصل جو راستہ سمجھنے والے کچھ ایسے ذہن، کچھ ایسے لیڈر وہ ہوتے، وہ آگے آتے اور اپنی جماعت کو ان یرغمالی جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ قبضے سے، گرفت سے آزاد کرواتے۔ جو باہر بیٹھے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، اور اپنے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کو بھی جا کے بات کرتے، سمجھاتے۔ لیکن یہاں پہ پھر وہی بات کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اس کا حوالہ ڈی جی ایس پی آر نے دیا تھا کہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو باہر سے پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، یہ انہی کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا کسی اور کا نہیں ہے، یہ ایجنڈا صرف پاکستان کے دشمنوں کا ہے جس پہ اس وقت چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پھر پشاور کا جلسہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بھی اسی ہی بیانیے کو آگے بڑھایا گیا جس میں نفرت ہے، جس میں انتشار ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دشمنی ہے۔
پھر یہ جو جلسہ ہوا پشاور میں وہاں سے بھی بڑی افسوسناک ہمیں صورتحال، عوام نے جس طریقے سے مسترد کیا، ہم دیکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کا اس جو ایک نفرت انگیز بیانی ہے اس سے لا تعلقی وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے، وہ آپ کو باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی۔ ہاں جو ایک کلٹ ہے، جو ایک پی ٹی آئی کا جو شہر میں انہوں نے اپنے اس میں جکڑا ہوا ہے، وہ آپ کو پشاور جلسے میں ضرور نظر آیا۔ پھر وہاں پہ جو شاہد خٹک کی جو تقریر ہے وہ بڑی مایوس کن ہے، اس پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ رکے گا کیسے۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بھی ان سوالات نے جنم لیا تھا کہ کیا کوئی عملی اقدامات بھی ہوں گے، تو میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل حکومت پوری اس میں یکسو ہے اور جو فوج کا رد عمل آیا ہے اس کو حکومت آن کرتی ہے۔ جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، ان کو ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک ایک لفظ کے پیچھے حکومت کھڑی ہے اور اس کی تائید کرتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب سوشل میڈیا پہ یہ بیانیہ کہ عوام اور فوج کے درمیان اب فاصلے پیدا کرنے کی سازش ہے، تو حکومت نے اب اس کا سدباب کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، سینکڑوں یوٹیوبز کے جو اکاؤنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان کو مزید ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ والا جو ایک کام ہے، یہ عمل ہے، یہ ماضی میں بھی 2-3 مرتبہ یہ پروسیس ہوا ہے، لیکن یہ بیچ میں یا تو اس طریقے سے یہ اس کو عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا یا عدلیہ سے کچھ ریلیف مل جاتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی یہی صورتحال جنم لیتی ہے اور یہ معاملہ پھر آگے جا کے پھر دوبارہ کہیں گم ہو جاتا ہے اور منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر داخلہ محسن نقوی جس طرح سے برطانیہ کو خط لکھا اور کہا کہ جو وہاں بیٹھے پاکستان دشمن ہے اور پاکستان کے مجرم ہیں، عادل راجہ سے لے کے آپ شہزاد اکبر کی اگر بات کر لیں وہ یہاں پہ کنوکٹڈ ہیں، تو ان کی حوالگی کے لیے پروسیس اگر تیز ہوتا ہے تو یہ علامت ہوگی اگر کوئی 1 یا 2 ایسے جو لوگ ہیں یہ پاکستان واپس لائے جاتے ہیں اور پھر قانون کی گرفت میں وہ آتے ہیں، تو پھر یہ باقیوں کے لیے یقینی طور پہ ایک سبق ہوگا۔ اس پہ ابھی کام جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔